بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیر محبت، قسط نمبر 11، رائٹر اشمینہ طالب۔ ارسلان ڈاکٹر کے روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کسی چیز کا اسٹریس دیا ہے، اسی لیے یہ حالت ہے۔ اب بہتر ہے، ہوش آ گیا ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، 2 دن کی ہیں، اس کے بعد بند کر دے گا۔ ڈاکٹر اپنے مسعود انداز میں بول رہی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر، کیا میں انہیں لے جا سکتا ہوں؟ جی، لے جا سکتے ہیں۔ ارسلان بنائے کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز پہ آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا، لیکن سامنے ارسلان کو دیکھ اس کی آنکھیں پیچھے آنے کو تھیں۔ ارسلان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سامان کی جانب متوجہ ہو کے اسے بولا، ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے، اٹھ جاؤ تو چلتے ہیں۔ وہ مناہل سے نظریں اس لیے نہیں ملا رہا تھا، وہ جانتا تھا اس کا اس وقت مناہل سے نظر ملانا مناہل کی نظر جھکا دے گا، اس لیے نہیں ملا رہا تھا۔ اور مناہل کو لگتا تھا وہ اس سے بدگمان ہے، اور پھر جو شاہد کی باتیں تھیں اس کے بارے میں اسے سوچ کے اپنے آپ سے گنا رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ اسے لے گاڑی میں بیٹھا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، نہ مناہل نے کچھ کہا اور ارسلان نے کچھ پوچھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی۔ گھر کے باہر جہانگیر کی گاڑی کھڑی دیکھ ارسلان حیران ہوا تھا۔ اس کو اپنے کاروبار کے لیے کسی کام سے جانا تھا، لیکن اب اس کو اندر جانا ضروری تھا۔ اپنی سائڈ سے اترا اور مناہل کے سائڈ کا گیٹ کھولا۔ مناہل کو حیرت ہوئی، پھر خود کو سنبھال کے باہر نکلی۔ علیزہ نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنسو نماز میں بھی ایک ساتھ اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ، میں اس شخص سے محبت کرنے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میں نے آپ سے دعا کی، آپ سے مانگا، اگر وہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو میرے نصیب میں لکھتا ہے، کوئی معجزہ کر دیں۔ یا اللہ، وہ میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، مجھ سے زیادہ طلب کر رہا تھا، لیکن یا اللہ، میں کتنی بے بس ہو گئی ہوں نا، کہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے آ رہی ہوں۔ یا اللہ، مجھے اتنا بے بس نہ کر۔ میرے مالک، میں تو ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش ہوں نا، میرے مالک۔ یا اللہ، صرف آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، نہ کوئی معجزہ کر دینا۔ میں نہیں کھونا چاہتی اس شخص کو، اللہ میاں اس کی حفاظت کریں، مجھے صبر عطا کریں۔ علیزہ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کا اظہار قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی اچھی لڑکیاں دل کی ساری باتیں نہیں مانتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے رب کا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ وہ رو لیتی ہیں، اللہ کے آگے سے سک لیتی ہیں، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتی۔ اور علیزہ نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن اپنے اللہ کے آگے اس شخص کے سامنے اپنے دل کو کھول کر نہیں رکھ دیا تھا، اس شخص کو نہیں بتایا تھا وہ بھی اس کے لیے ایسے ہی تڑپتی ہے جیسے وہ اس نے اپنے نفس پر قابو کیا تھا۔ ایک نامحرم کے آگے نہیں روئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سلار کی بھوری رنگ کی آنکھیں آئیں۔ اس میں عزت، عقیدت، محبت پانے کی چاہ کیا نہیں تھا، کھو دینے کا ڈر، آہ کیا تھا وہ شخص۔ اس کو سلار کی بات یاد آئی، میں مر جاؤں گا علیزہ، تو کیا سلار نے جان بوجھ کے اپنی گاڑی ماری تھی؟ آہ میرے خدا۔ علیزہ نے جائے نماز سے اٹھ کے موبائل اٹھایا اور جویریہ کو کال ملائی۔ جویریہ، میری بات سنو، سلار کو ہوش آیا؟ جویریہ کی کال اٹھاتے ہی علیزہ بولتی ہے۔ جویریہ تو اب دنگ رہ جاتی ہے اس کے الفاظ سن کے، اس کی گھبراہٹ دیکھ کے۔ علیزہ، آرام سے، ہاں اس کو ہوش آ گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ علیزہ، تمہارا واقعی میں نکاح ہو رہا ہے؟ علیزہ جو سلار کے لیے خوش تھی جویریہ کی بات سن کے پھر اداس ہوئی۔ ہاں جویریہ، آج تاریخ رکھی گئی ہے، علیزہ تم پلیز کچھ کر لو، وہ تمہارے بغیر واقعی میں مر جائے گا، نہ بھی مرا تو یہ زندگی جینا چھوڑ دے گا۔ تمہارے نکاح کے الفاظ سن کے تمہیں کھو دینے کا ڈر جو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے نا علیزہ، بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں بہت خوف تھا علیزہ تمہیں کھو دینے کا۔ تم پلیز کچھ کرو، میں جانتی ہوں تم بھی اس سے محبت کرتی ہو، پھر کیوں اسٹینڈ نہیں لے رہی اپنی محبت کے لیے؟ علیزہ جو اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، محبت والی بات سن کے حیران رہ گئی۔ تو کیا اس کی آنکھیں سب بیان کر رہی تھیں؟ اللہ اللہ، جویریہ تم سے کس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ علیزہ میں تمہارے ساتھ بچپن سے ہوں۔
تم کس چیز سے خوش ہو، کس چیز سے نہیں ناخوش ہو، کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں، سب سمجھ جاتی ہوں۔ یہ تو پھر محبت کی بات ہے، کیوں نہیں سمجھوں گی؟ الیزا میں تمہیں تکلیفیں نہیں دے سکتی، پلیز خود کو اور اس کو تکلیف دینا بند کر دو۔ میں کچھ نہیں کر سکتی جویریہ، کچھ نہیں۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہوا اور ہمارا ملنا نصیب میں ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ملنے سے نہیں روک سکتی۔ چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ الیزا نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی، پھر ایک گہرا سانس لیا اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے چائے نماز بچھائی۔ سلار کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھول کے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا۔ الیزا کے جانے کے بعد وہ بھی یونیورسٹی سے نکلا تھا۔ اس کا وہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ کبھی بھی رو دے گا۔ وہ جو الیزا کی بات سن کے الیزا کو کھو دینے کے ڈر سے اپنے آنسوں پر ضبط کیا ہوا تھا، گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ الیزا کو کھو دینے کا ڈر ہی اس کی جان لے رہا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پہ بھگانے لگا، آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، ایک دم صحیح زندگی چل رہی تھی۔ یا اللہ، ہدایت کسی اور طریقے سے بھی مل سکتی تھی۔ ایک ایسی لڑکی میری زندگی میں آ گئی جو کبھی میری لکھی ہی نہیں گئی۔ یا اللہ، کیوں اتنی محبت کر بیٹھا ہوں مجھ سے کہ سوچ کے ہی جان نکلتی ہے، سانس رک رہا ہے میرا کہ وہ کسی اور اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آنسو کی وجہ سے سب دھندلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ اس نے سامنے نہیں دیکھا تھا، سامنے ہی دیوار تھی۔ گاڑی ایک دم سے اس کے اندر جا کے لگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک درد بھری مسکراہٹ، اذیت سے بھرپور مسکراہٹ۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ سلار نے نظر ادھر ادھر گھمائی، پھر اپنے ہاتھوں کو ہلانا چاہا۔ ایک ٹیس اس کے ہاتھ میں اٹھی۔ اس نے اٹھ کے بیٹھنا چاہا پر سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے درد حد سے ہوا تھا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسی وقت آمنہ بیگم، سرخان اور مہر کمرے میں داخل ہوئے۔ یا میرے اللہ! آمنہ بیگم کے منہ سے سلار کی ایسی حالت دیکھ کے بس یہی نکلا، ماما کیا ہوا؟ روئے تو نہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہوں۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ کیسے چلا رہے تھے گاڑی؟ اب تو شکر ہے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ سرخان خاموشی سے جا کے صوفے پہ بیٹھ گئے تھے، جبکہ آمنہ بیگم اور مہر دونوں سلار کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی تھیں۔ اب ٹھیک تو ہوں، کیا ہو گیا؟ ماما معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، ٹھیک ہو جاؤں گا بہت جلد۔ مجھے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتائیں ڈسچارج کب تک کر رہے ہیں مجھے نہیں رکنا یہاں، شام تک ہو جاؤ گا ڈسچارج، سرخان اب بولے اور بہت ہی سخت لہجے میں۔ ایک پل تو سبھی حیران ہوئے تھے۔ اس موقع پر بھی انہیں غصہ آ رہا تھا، لیکن سلار ساری بات جان گیا تھا۔ یقیناً وہ سلار کے بارے میں سب جان گئے تھے۔ الیزا کمرے میں کتاب پر نظر جمائے بیٹھی تھی، پر سوچ پتہ نہیں کیا رہی تھی جب سلمیٰ بیگم کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ لیکن الیزا ایسے ہی بیٹھی رہی، اسے نہیں پتہ تھا کوئی کمرے میں بھی آیا ہوا ہے۔ الیزا بیٹا، الیزا اپنا نام سن کے ہوش میں آئی۔ جی ماما۔ بیٹا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ماما مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ اس سے پہلے سلمیٰ بیگم کچھ بولتی، الیزا بولی۔ سلمیٰ بیگم اس کے بولنے پہ حیران ہوئی، پھر اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی۔ الیزا کتاب سائڈ پہ رکھ کے اپنی ماں کی ٹانگوں پہ سر رکھ گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھ دیا، جس کا مطلب سمجھتے ہوئے سلمیٰ بیگم نے اس کے سر میں ہاتھ چلانا شروع کیا۔ الیزا بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی بیٹا، آپ ان کی امانت ہو، میں نہیں ٹال سکی بیٹا۔ کوئی بات نہیں ماما، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب تو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، قسمت کو کبھی پورا نہیں کہتے، شاید یہی میرے حق میں بہتر ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا،
ایسے ہی کتنی دیر تک وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہیں۔ علیزہ ایسے ہی سو گئی تو وہ اس کا سر تکیے پر رکھ کے سر پہ پیار کر کے کمرے سے نکل گئی۔